بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں ہے۔ وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو فوراً اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مدرزادہ اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اپنے گھر میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریب میں اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزات طلب کیا کہ مٹی کی پرندے بنا کر اڑا دیا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندے میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کی آدمی کی طرح دند بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح خنثی بھی ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازو سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانور کی طرح بچے جانتا ہے، اور اس کو خیز بھی آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کی پیدا کیے ہوئے اور بندے خدا کی پیدا کیے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مدرزادہ اندھوں کی شفا دینا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑی کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت میں کہ آپ نے ان 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ ایک عازر اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کے انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کے دوست مر رہا ہے۔ اس وقت اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر پر تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا اور لوگ اس کے جنازے اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عشر کی بیٹی ایک جنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دیر تک زندہ رہی اور اس کی کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام اوپر کی 3 مردوں کو اپنے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ 3 در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردوں کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو ہم نے فرمایا کہ حضرت صاحب بنی نوح علیہ السلام کی وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔
میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان قبر کے پاس جا کر اس میں عزم پڑا تو فوراً ہی حضرت صاحب میرے نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کا انتقال ہو گیا۔ جو کایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے تو بچے نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچے کے مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچہ یہاں نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بندے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کی دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کی قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔